الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداك أبي وأمي يا فاطمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه محبت سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین بعد از حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام علماء کرام اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اللہ رب العزت کا کروڑ ہاتھ شکر ہے کہ اس مالک لم یزل نے ہمیں اس بابرکت محفل میں اکٹھے ہو کے اپنی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا اللہ کریم ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اونچی آواز سے کہنا آمین اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے مسجد نبوی کا منظر ہے حضور کی کچہری ہے ایک اصول اور طریقہ بن چکا ہے کہ جس صحابی نے بھی حضور سے کوئی گفتگو کرنی ہوتی ہے جس صحابی نے بھی حضور سے کوئی عرض کرنی ہوتی ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز ان لفظوں کے ساتھ کرتا ہے کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ عرض کرتے ہیں کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ ابو بکر کے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں سیدنا فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ بھی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ عمر فاروق کے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں سیدنا عثمان غنی حاضر ہوتے ہیں حضرت مولا کائنات حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں سامعین محترم سارا مدینہ سارے صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں لیکن جب حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ فداک ابی و امی یا فاطمہ کہ فاطمہ سارا مدینہ سارا جہان مجھ محمد پہ اپنے ماں باپ قربان کرتا ہے اور میں محمد تجھ پہ اپنے ماں باپ قربان کرتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ جواب نعرہ آئے اب حضرت اقبال کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور حضرت اقبال سے پوچھتے ہیں کہ حضرت اقبال آپ سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ سیدہ پاک کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت کس طرح پیش کرتے ہیں ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است ورنہ گرتے تربت اشتکی تمہیں سجدہ ہابر خاک مباشی تمہیں حضرت اقبال عرض کرتے ہیں کہ یا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اگر میرے گاؤں میں شریعت کی بیٹیاں نہ ہوتی اور آپ کے بابا جان محمد الرسول اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنا تو میں اقبال کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کی بجائے آپ کی قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا کعبے کا طواف کرنے کی بجائے آپ کی قبر مبارک کا طواف کرتا سامعین محترم اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات محبوبہ کائنات سلام اللہ علیہا کو ایسی شان عطا فرمائی ایسی عظمت عطا فرمائی ایسا مقام عطا فرمایا شاہ ولی اللہ محدث نے
سامعین محترم، سیدہ سلام اللہ علیہ کی ایسی شان مبارک ہے، آپ کا مرتبہ ایسا کمال کا مرتبہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان اور وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کی شان سے ناواقف نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اللہ کے بہت بڑے نیک بندے گزرے ہیں، دنیا میں مالک مدار کہتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حج میں جانے لگے، ہمارا حج کا قافلہ تیار ہو گیا، تیاری مکمل ہو گئی اور ایک بوڑھی اماں بھی ساتھ تیار ہو گئی۔ اماں بالکل کمزور تھی، بیمار تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے سمجھایا کہ اماں تو مہربانی کر ہمارے ساتھ حج کرا، ایسے تیری وجہ سے خواہ سارا قافلہ پریشان ہوگا، اگر تو بیمار ہو گئی، تجھے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ہمارا حج ہو گیا نا۔ اماں نے فرمایا کہ مالک بن دینار، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب کا گھر نہ دیکھوں، بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب کے گھر کی زیارت نہ کروں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ہم اماں کی اس بات کیا کہ بے بس ہو گئے، قافلہ چل پڑا، تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ اماں کی اٹھنی گری اور اماں کے اوپر سے گر پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم بڑے پریشان ہوئے، ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہم نے اماں کو سمجھایا بھی کہا کہ اماں مہربانی کر ہمارے ساتھ حج پہ نہ، لیکن اماں نے ہماری کوئی بات نہیں مانی۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ اماں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی کہ تو ہے جو مالک، تو ہے جو مالک، کوئی اور ہوتا تو اس سے میں بات کرتی، اس سے میں پوچھتی کہ میں تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میں تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے جا رہی ہوں اور تو نے مجھے منہ سے گرا دیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اماں کی یہی بات کرنے کی دیر تھی کہ ایک نقاب پوش اونٹ سوار آیا، اس نے اماں کو اٹھایا اور اپنے اونٹ پہ بٹھا کے لیے گیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ہم پیچھے سے دیکھتے رہ گئے، بندہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ہم چل پڑے، ہمارا قافلہ مکہ المکرمہ پہنچ گیا، ہم نے طواف شروع کیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب ہم طواف کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ وہی نقاب پوش اماں کو اٹھا کے کعبۃ اللہ کا طواف کروا رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ طواف تو جہاں تھا مجھے بھول گیا، میں دوڑ کے اماں کے پاس گیا اور میں نے اماں سے کہا کہ اماں تم کوئی اللہ کی ولیہ ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، ابدال ہے، تو ہے کیا ہمیں تو بتا۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا نہ تو میں اللہ کی ولیہ ہوں، نہ کوئی غوث ہوں اور نہ ہی قطب ہوں، فقط مجھے احساس ہی حاصل ہے کہ میں نورانی ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ سامعین محترم، جن کے غلاموں کی شان و عظمت کا عالم یہ ہے، اور یہ بتاؤ سیدہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اور آخر میں اللہ نے عورت کو بڑی خوبصورت شان عطا فرمائی، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہو۔ اللہ نے عورت کو بڑے خوبصورت مقام عطا فرمائے ہیں۔ پہلا مقام یہ، پہلی شان یہ کہ اگر یہ عورت بیٹی ہو تو یہ باپ کے لیے برابر ہو، ذرا محبت سے سبحان اللہ کہو۔ اگر یہ عورت بیٹی ہو تو باپ کے لیے برابر، اور دوسری اس عورت کی شان یہ کہ اگر یہ بیوی ہو تو شوہر کے آدھے ایمان کی ضامن، اور تیسری اس عورت کی شان یہ کہ اگر ماں بن جائے تو اس کے گھر میں اس کے بچوں کی جنت۔ مسلمانوں اب آؤ در زہرا پر سیدہ کی شان دیکھو، مجھے کوئی ایسا پیمانہ نہیں ملا کہ جس کے اندر میں سیدہ کی شان کو لاؤں، مجھے کوئی ایسی تکڑی نہیں ملی کہ جس کے اندر میں سیدہ کے مقام کو تولوں۔ سامعین محترم، اس سیدہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا کہ جو اس نبی کی بیٹی بن کر آئی ہے، اس نبی کے لیے رحمت بن کر آئی ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ اور اس سیدہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا جو اس شوہر کے آدھے ایمان کی ضامن ہے، جو خود اصل ایمان اور کامل ایمان ہے۔ اور اس سیدہ کا مقام تو دیکھو کہ جس کے قدموں تلے ان بچوں کی جنت ہے، جو خود جنت کے سردار ہے۔ سامعین محترم، تو جس کی ماں ایسی ہو، جس کی والدہ ایسے صاحب کمال ہو، تو حق بنتا ہے کہ اس کا بیٹا حسین ابن علی جنت کا سردار ہو، تو حق